بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو درس پہلا شروع کر رہے ہیں تسہیل المصادر کا۔ اس میں پہلے درس میں کچھ اصطلاحات دیے گئے ہیں جن کا یاد کرنا لازم اور ضروری ہے ہر مبتدی طالب علم کے لیے۔ تو اس کا یہ ہم بتاتے ہیں، جہاں وضاحت اور تشریح کی ضرورت پڑے گی وہاں تشریح کریں گے اور اس کو آپ یاد کریں۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، اور واحد ایک کو، یعنی واحد ایک کو کہتے ہیں، ایک کا معنی واحد، ٹھیک ہے، اور جمع ایک سے زیادہ کو، یعنی جمع جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوں گے اور واحد صرف ایک ہوگا لیکن جمع ایک سے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ غائب جو سامنے موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ کے سامنے ہم موجود نہیں ہیں تو ہم آپ کے لیے غائب ہیں، تو غائب جو سامنے موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ حاضر جو سامنے موجود ہو، جیسے آپ ابھی سن رہے ہیں تو فون آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، تو حاضر ہے، یعنی فون آپ کے پاس موجود ہے یعنی حاضر ہے، تو حاضر جو سامنے موجود ہو۔ متکلم بات کرنے والا کوئی بھی شخص، آپ ہم سے بات کریں، ہم آپ سے بات کریں تو وہ متکلم۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ اب زمانے کی 3 قسمیں ہیں۔ ماضی، گزرا ہوا زمانہ، یعنی وہ وقت جو گزر گیا، ٹھیک ہے، اس کو ماضی کہتے ہیں۔ حال، موجودہ زمانہ، یعنی وہ وقت جو چل رہا ہے، یہ موجودہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو حال کہتے ہیں۔ مستقبل، آنے والا زمانہ، یعنی وہ وقت جو آئے گا تو اس کو آنے والا زمانہ کہتے ہیں، یعنی مستقبل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو مستقبل کہتے ہیں، ٹھیک۔ فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، ٹھیک ہے، فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو، جیسے ضربا یضربو، ضربا اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے، تو یہ فعل ہے چونکہ اس سے زمانہ ظاہر ہوا۔ ضربا سے ظاہر ہوا کہ اس نے مارا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں مارا، اور یضربو سے ظاہر ہوا کہ وہ حال یا استقبال میں مارے گا، ٹھیک ہے، تو فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو۔ فاعل کام کرنے والے کو۔ ضربا میں ضربا زیدن، زید نے مارا، تو اس میں زید فاعل ہے اس لیے کہ زید نے مارا ہے، جو مارنے کا کام کیا ہے وہ زید نے کیا ہے، تو فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مفعول جس پر فعل واقع ہو، یعنی جس چیز پر فعل واقع ہو، جیسے ضربا زید بکرن، زید نے بکر کو مارا، تو مار جو واقع ہوئی ہے وہ بکر پر واقع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو جس پر فعل واقع ہو وہ مفعول ہے، جس پر فعل واقع ہو وہ مفعول ہے۔ لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، یعنی زید نے مارا، زید گیا، ٹھیک ہے، تو یہ زید گیا یہ فاعل پر پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ لازم ہے۔ اور متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، یعنی زید نے بکر کو دیا، ٹھیک ہے، جیسے زید نے بکر کو مارا، تو اس میں لازم، اس میں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، بغیر مفعول کے فاعل نہیں ہوگا اور بغیر فاعل کے مفعول نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو جہاں پر فاعل بھی موجود ہو اور مفعول بھی موجود ہو اسے متعدی کہتے ہیں، ٹھیک۔ معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا، جیسے زید نے مارا، زید نے پالا، زید نے کھایا، ٹھیک ہے، تو یہ معروف ہے، اس کا کام، اس کا کرنے والا معلوم ہے کہ کس نے مارا، کہ زید نے مارا، کہ کس نے کھایا، کہ زید نے کھایا، ٹھیک ہے، تو اس کا کرنے والا معلوم ہے، تو جس کا کرنے والا معلوم ہو وہ معروف ہے۔ اور مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا، جیسے زید مارا گیا، جیسے کھانا کھایا گیا،
تو کھانا تو کھایا گیا لیکن یہ نہیں معلوم کس نے کھایا، زید تو مارا گیا لیکن یہ نہیں معلوم کس نے مارا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کرنے والا معلوم نہیں ہے لیکن کیا گیا ہے یہ معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس میں کرنے والا معلوم نہ ہو وہ مجہول ہے۔ اور مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا، ٹھیک ہے؟ کھایا، پیا، سویا، بیٹھا، اٹھا، اس سے معلوم ہو رہا کہ یہاں کیا گیا ہے کام، یہ مثبت ہے۔ منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا، نہیں پیا، نہیں سویا، نہیں اٹھا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے نہیں کرنا معلوم ہوتا ہے تو یہ منفی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تمام اصطلاحات پہلے صفحے پر ہیں جس کا آپ کو یاد کرنا لازمی ہے۔ اب انشاءاللہ دوسرا درس کل سے شروع کریں۔